صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال. جی الحمدللہ رب العالمین بھی جواب دیتے ہیں اور الحمدللہ علی کل حال بھی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال. جی ٹھیک ہے. تو اب جب بھی کوئی پوچھے کہ آپ کیسے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ الحمدللہ علی کل حال. چلے آج پیارے بچوں، میں نے آپ کو اللہ کے ایک ایسے زبردست نبی کا واقعہ سنانا ہے کہ جنہوں نے ایک طویل عرصے تک نیند کی. کیا کیا؟ طویل عرصے تک آپ سوتے رہے. آپ کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ چلیں آپ گڑیا بتا دیں. حضرت عزیر علیہ السلام. ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام. واقعہ کیا ہے آئیے میں آپ کو سناتا ہوں. یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بڑھ گئی. بدعمالیاں سمجھتے ہیں؟ ہاں، ان کی برائیاں بڑھ گئی، ان کے گناہ بڑھ گئے، اللہ کی نافرمانیاں بڑھ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم اور کافر بادشاہ کو مسلط کر دیا. کون سے بادشاہ کو مسلط کر دیا؟ ظالم اور کافر بادشاہ کو. اس کا نام تھا بخت نصر. کیا نام تھا؟ ہاں بیٹا، یہ بخت نصر بادشاہ جو تھا نا، یہ قوم عمالقہ کا بادشاہ تھا. کہاں کا بادشاہ تھا؟ اب اس نے کیا تھا تو ظالم بادشاہ اور کافر بادشاہ تھا. اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک بہت بڑی فوج تیار کی. کیا تیار کی؟ فوج سمجھتے ہیں نا کیا ہوتی ہے؟ ہاں، جو دوسرے ملکوں میں جا کر جنگ لڑا کرتی ہے. اب اس نے ایک بہت بڑی فوج جمع کی جس کی تعداد تھی 6 لاکھ. کتنی تعداد تھی؟ 6 لاکھ پیپلز کی فوج تیار کی اور اس نے بیت المقدس پر چڑھائی کر دی. کہاں پر حملہ کر دیا؟ بیت المقدس فلسطین پر حملہ کر دیا اور وہاں پر جا کر اس نے بیت المقدس کے 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر ڈالا اور تقریباً اتنے ہی لوگوں کو یعنی 1 لاکھ لوگوں کو قید کر لیا. کیا کر لیا؟ ہاں، 1 لاکھ لوگوں کو قید کر لیا. اچھا، جب دوسرے لوگوں نے یہ دیکھا، تقریباً ان کی بھی تعداد اتنی بتائی جاتی ہے کہ 1 لاکھ کی تعداد تھی. جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ 1 لاکھ لوگوں کو شہید کر ڈالا، 1 لاکھ لوگوں کو قید کر لیا، تو دوسرے جو لوگ تھے وہ دوسرے ملکوں کی طرف موو ہو گئے اور انہوں نے ہجرت کر لی. اب جو لوگ قید ہوئے تھے نا، ان قیدیوں میں حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے. کون کون سے؟ کون کون شامل تھے؟ ہاں، حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت دانیال علیہ السلام. حضرت دانیال علیہ السلام جو تھے نا، ان دنوں آپ چھوٹے تھے. اب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کافی عرصے تک تو بخت نصر کے قید میں رہے، لیکن پھر آپ اس کی قید سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور آپ نے ایک ڈونکی پر سواری کی. کس پر سواری کی؟ ہاں، آج کے دور میں تو ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں نا، گاڑی استعمال کرتے ہیں، بائک استعمال کرتے ہیں، لیکن اس وقت کے لوگ یہ جانور استعمال کیا کرتے تھے. کاؤ استعمال کیا کرتے تھے، ہارس استعمال کیا کرتے تھے، ڈونکی کو استعمال کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ اچھا، ان کا ٹریول ایسا ہوا کرتا تھا. حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس کا رخ کیا. اب آپ جب بیت المقدس کے اندر داخل ہوئے نا، تو آپ کو بڑا رنج ہوا، بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی دیکھ کر کہ پورے بیت المقدس میں آپ کو ایک شخص بھی نہیں ملا. آپ نے پورے شہر کا ٹریول کیا، پورے شہر کا چکر لگایا، لیکن پورے شہر میں ایک بھی شخص موجود نہیں تھا. سب بالکل ویران. لیکن آپ نے ایک طرف دیکھا کہ ایک شخص بھی موجود نہیں ہے. دوسری طرف جو وہاں پر ٹریز تھے نا، درخت تھے، ان درختوں پر بہت سارے پھل لگے ہوئے تھے. کیا لگے ہوئے تھے؟ پھل لگے ہوئے تھے. آپ نے پھل والے درخت دیکھے؟
ہاں کون سے پھل والا درخت دیکھا ہے آپ نے؟ جی مینگو کا، اچھا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے گریپس کا دیکھا ہے؟ اچھا، اور کس کس نے دیکھا ہے؟ اورنج کا دیکھا ہے۔ کبھی پھل توڑ کر کھائے آپ نے فریش؟ ہاں بڑے ٹیسٹی ہوتے ہیں۔ اچھا جناب اب سنیں پھر کیا ہوا کہ وہاں پر درخت تو موجود تھے لیکن ان درختوں سے پھل توڑنے والا کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کو بے حد رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ فرمائے گا ایسی ویرانی اور بربادی کے بعد؟ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کیسے آباد کرے گا؟ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑا اور ان پھلوں کو کھایا، اور آپ نے وہاں سے انگور توڑے۔ آپ نے انگور کی بیل دیکھی ہے نا؟ ہاں حضرت عزیر علیہ السلام نے وہاں پر بھی انگور کی بیل موجود تھی۔ آپ نے کچھ انگور توڑے اور اس انگور کا جوس نکالا۔ کیا نکالا؟ ہاں کچھ جوس تو پی لیا اور کچھ جوس اپنے پاس مشکیزے میں محفوظ کر لیا۔ مشکیزہ سمجھتے ہیں نا؟ میں نے بتایا تھا مشکیزہ جو ہے نا وہ پہلے کے دور میں، آج کے دور میں ہم کولر استعمال کرتے ہیں نا، کولر استعمال کرتے ہیں، جگ استعمال کرتے ہیں، اس دور میں مشکیزہ استعمال کیا کرتے تھے۔ اور جو مشکیزہ ہوتا ہے نا وہ پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ مشکیزہ ہوتا ہے شپ کی کھال کا۔ کس کی کھال کا ہوتا ہے؟ ہاں شپ کی کھال کو کلین کر کے اس کے اندر پانی بھرا جاتا تھا، اس کے اندر جناب وہ کسی بھی قسم کا مشروب بھرا جاتا تھا۔ اس طریقے سے پہلے کولر وغیرہ تو موجود نہیں تھے۔ اب آپ نے اس جوس کو اس مشکیزے کے اندر ڈال کر اپنے پاس محفوظ کر لیا اور اپنے قریب رکھ لیا۔ اچھا اپنے گدھے کو جو آپ کے پاس ڈونکی تھا اسے لے جا کر ایک دور درخت کے پاس باندھ دیا۔ اب جب باندھ دیا تو باندھنے کے بعد آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے اور آرام کرنے لگے، آپ سو گئے۔ جب آپ سوئے نا تو اللہ تعالیٰ نے اسی سونے کے دوران آپ کی روح کو قبض کروا لیا۔ کیا کروا لیا؟ ہاں آپ کی روح قبض کروانا سمجھتے ہیں؟ روح جسم میں سے نکال لی گئی۔ جسم میں سے روح نکل جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ ڈیڈ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کے جسم سے روح جو ہے وہ نکال لی گئی۔ اب جناب آپ کو پوری دنیا کی نظر سے غائب کر دیا گیا۔ اللہ کی قدرت سے آپ کو پوری دنیا کی نظر سے غائب کر دیا گیا۔ کوئی چرند، کوئی پرند، کوئی جنات آپ کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ کرتے 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 70 ایئرز گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 70 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جب 70 سال گزر گئے تو وہاں پر ایران کا ایک بادشاہ آیا۔ کہاں کا بادشاہ آیا؟ ایران کا بادشاہ بیت المقدس میں آیا، اپنے لشکر کو ساتھ لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ اتنا زبردست یہ تو ملک ہے تو اس نے وہاں پر اپنا ڈیرا جما لیا اور وہاں پر رہنے لگا۔ جب یہ لوگ وہاں پر رہنے لگے، بادشاہ بھی رہنے لگا، اس کی رعایا بھی رہنے لگی، اس کے لوگ بھی وہاں پر رہنے لگے، تو جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے نا جو یہاں سے موو کر گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بیت المقدس میں لوگ آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے، تو وہ بھی اپنے ملک کی طرف واپس لوٹ آئے اور اپنے اپنے گھروں میں رہنے لگے۔ اچھا یہ کرتے کرتے 100 سال گزر گئے۔ کتنے سال گزر گئے؟ 100 ایئرز گزر گئے۔ اچھا اسی دوران ان لوگوں نے زبردست نئی نئی تعمیرات کر لی، نئے نئے گھر بنا لیے، نئے نئے باغات بنا لیے، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور بارونق اس شہر کو بنا دیا۔ اب جب حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کی وفات کو 100 سال گزر گئے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان کریمی سے حضرت عزیر علیہ السلام کو واپس زندہ فرما دیا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام جب 100 سال کے بعد آپ زندہ ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے، آپ کا جو ڈونکی تھا وہ مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں بھی سفید ہو کر بالکل گل سڑ گئی ہیں اور بکھر چکی ہیں۔ لیکن آپ کے قریب جو فروٹ تھے نا، آپ کے تھیلے کے اندر جو آپ نے فروٹ توڑے تھے وہ، اور آپ نے جو مشکیزے کے اندر وہ جو انگور کا جوس رکھا تھا، گریپس کا جو جوس رکھا تھا، وہ بالکل فریش تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ بالکل خراب نہیں ہوا تھا۔ ایک مزے کی بات بتاؤں آپ کو، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ وہ فروٹ اور وہ جو جوس تھا وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے قریب تھا۔ کہاں تھا؟ قریب تھا۔ اور گدھا کہاں تھا؟ ڈونکی کہاں تھا؟ دور تھا۔ تو جو اللہ کے نبی کے قریب تھا وہ محفوظ رہا۔ کیا رہا؟
ہاں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. 100 سال گزرنے کے بعد بھی وہ خراب نہیں ہوا, اور جو دور تھا وہ مر گیا, وہ سڑ گیا, وہ گل گیا. تو ہمیں اللہ کے نبیوں کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے, دامن مصطفیٰ کو تھامے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب جناب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتا ہے کہ اے عزیر کتنے دن تک سوئے ہو؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ میں شاید ایک دن سویا ہوں یا ایک دن سے کم سویا ہوں. جس وقت آپ سوئے تھے نا اس وقت مارننگ تھی. کیا تھا؟ صبح تھی. اور جب آپ اٹھے ہیں تو اس وقت آپ سمجھے کہ یہ عصر کا بعد کا کوئی وقت ہے یا عصر کا وقت ہو رہا ہے. میں صبح سویا تھا اور اب وقت عصر ہے. میں ایک دن سویا ہوں یا ایک دن سے کچھ کم سویا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں اے عزیر, تم پورے 100 برس تک یہاں ٹھہرے رہے ہو. کتنے برس تک ٹھہرے رہے ہو؟ 100 برس تک ٹھہرے رہے ہو. اب تم ذرا ہماری قدرت کا نظارہ دیکھو. اپنے گدھے کی طرف نگاہ ڈالو, اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں, اور اپنے کھانے کی چیزوں پر نظر ڈالو, ان میں کوئی خرابی نہیں آئی ہے, ان میں کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عزیر اب تم دیکھو کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اکٹھا کر کر ان کو پھر سے زندہ کرتے ہیں. اب جناب ایک ہڈی دوسرے ہڈی سے جڑنا شروع ہوئی اور آہستہ آہستہ اسٹرکچر بننا شروع ہوا. کچھ ہی دیر کے اندر گدھا پورا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے اوپر گوشت بھی چڑھ گیا, کھال بھی آ گئی, اوپر بال بھی آ گئے, اور گدھا زندہ ہو گیا. حضرت عزیر علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو کہا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے. پیارے بچوں, آپ نے دیکھا کہ اللہ کی قدرت سے وہ گدھا زندہ ہو گیا. اب حضرت عزیر علیہ السلام اسی گدھے پر سوار ہو کر اپنے علاقے کا دورہ فرماتے ہیں. چونکہ جب آپ پہلے آئے تھے 100 سال پہلے جب آپ آئے تھے تو اس وقت تو سب کچھ ویران تھا نا, لیکن اب تو وہاں پر آبادی ہو چکی تھی, لوگ آ کر بس چکے تھے, نئے نئے گھر بن چکے تھے, نئے نئے محلے بن چکے تھے. اب آپ اپنے پرانے گھر کی طرف گئے. جب آپ پرانے گھر کی طرف گئے نا, وہاں پر آپ کو کسی نے نہیں پہچانا, لیکن ایک بوڑھی عورت موجود تھی جس کو حضرت عزیر علیہ السلام نے پہچان لیا. آپ نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کیا یہ عزیر کا مکان ہے؟ اب جو وہ بوڑھی عورت تھی نا وہ کافی ضعیف ہو چکی تھی. اس نے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا. اچھا, ایک طرف تو اس نے بچپن میں دیکھا تھا, دوسری طرف اسے حیرانگی ہوئی کہ یہ 100 سال کے بعد عزیر کا پوچھنے والا کون آ گیا ہے؟ یہ کون شخص ہے جو حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے؟ اب اس بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں یہ عزیر کا مکان ہے, مگر یہ بتاؤ کہ حضرت عزیر کو تو یہاں سے غائب ہوئے 100 سال ہو گئے. حضرت عزیر علیہ السلام تو 100 سال سے لاپتہ ہیں, تم کون ہو جو حضرت عزیر کا پوچھ رہے ہو؟ جب اس عورت نے یہ پوچھا نا تو اس عورت کو وہ ساری تباہی یاد آ گئی. وہ بخت نصر کا بیت المقدس پر حملہ کرنا اور قتل و غارت گری کرنا, لاکھ لوگوں کو شہید کر دینا, یہ سب اس عورت کو یاد آ گیا. وہ عورت یہ سب یاد کر کے رونے لگی. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس عورت کو, اس ضعیف خاتون کو تسلی دی اور کہا کہ میں ہی عزیر ہوں. اب جب اس عورت نے یہ سنا, اس ضعیف عورت نے یہ سنا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عزیر ہوں, تو اس نے کہا واہ سبحان اللہ, آپ عزیر کیسے ہو سکتے ہیں بھلا؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو 100 سال پہلے آپ لاپتہ ہوئے تھے, اور آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ سنایا کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک نیند کی حالت میں رکھا, اور اب 100 سال کے بعد مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے, اور میں اپنے گھر آیا ہوں. وہ عورت جو تھی نا وہ کافی سمجھدار تھی. وہ کہنے لگی کہ حضرت عزیر تو بڑے با کمال تھے, وہ جو بھی دعا کیا کرتے تو وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی. اگر آپ واقعی وہی عزیر ہیں تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دے. اس کی آنکھوں کی بینائی جو تھی نا, اس کی آنکھوں کی نظر یہ کمزور ہو گئی تھی. اس نے کہا کہ آپ دعا کر دیں کہ میری آنکھوں کی نظر اچھی ہو جائے, اور میرا جو جسم ہے وہ فالج شدہ ہے وہ بھی درست ہو جائے. اس کے جسم پر فالج ہو گیا تھا. فالج سمجھتے ہیں؟ فالج ایک بیماری کا نام ہے. باڈی کے جس حصے پر ہو جائے نا وہ کام نہیں کرتا, وہ موو نہیں کر سکتا, وہ بالکل ایک جگہ پر اسٹرک ہو جاتا ہے. اچھا, اس کے پاؤں پر فالج ہو چکا تھا,
تو اس نے کہا کہ عزیر علیہ السلام کی تو دعا قبول ہوتی تھی، آپ دعا کر دیں، اگر آپ وہی عزیر ہیں تو آپ دعا کر دیں۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، اور جیسے ہی دعا کی نا پیارے بچوں، حضرت عزیر علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اس بوڑھی عورت کی آنکھیں درست ہو گئی اور ان کا مرض بھی دور ہو گیا۔ اچھا، اب اسے یقین ہو گیا کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ اب وہ عورت حضرت عزیر علیہ السلام کو ایک محلے کی طرف لے کے گئی۔ اتفاق سے وہاں پر بہت سارے لوگ جمع تھے، اور ان لوگوں میں حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا بھی موجود تھا، آپ کے بیٹے بھی موجود تھے، اور آپ کے چند پوتے بھی موجود تھے۔ پتہ ہے آپ کے بیٹے کی عمر کتنی تھی؟ آپ کے بیٹے کی عمر تھی 118 سال۔ کتنے سال عمر تھی؟ 118 سال عمر تھی۔ اچھا، اب اس عورت نے سب کے سامنے جا کر بتایا کہ یہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام ہے، اور ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بیماریاں دور کر دی ہے۔ اچھا، لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ بڑھیا تو بالکل درست ہو گئی ہے، اس کی بیماری بھی درست ہو گئی، اس کی آنکھیں بھی درست ہو گئی، جب سب لوگوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تو آپ سب کو بڑی حیرانگی ہوئی۔ اتنے میں آپ کا بیٹا کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا۔ مسا سمجھتے ہیں؟ جیسا تل ہوتا ہے نا، اسی طریقے کا ایک مسا ہوتا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے۔ تو آپ کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے والد صاحب کے دونوں کندھوں کے درمیان تو ایک کالے رنگ کا مسا موجود تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اب اپنے کرتے کو اوپر کیا تو آپ کے کاندھے کے درمیان وہ مسا بھی موجود تھا اور وہ چاند کی شکل میں موجود تھا۔ اچھا جناب، ایک اور شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تو توریت شریف پوری زبانی یاد تھی، اگر آپ واقعی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں تو ہمیں توریت سنائیں۔ اچھا، حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت شریف کی تلاوت کرنا شروع کی، شروع سے لے کر آخر تک آپ جو ہے وہ تلاوت کرتے رہے۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو لوگوں کو بڑی حیرانگی ہوئی، کیونکہ جب بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تھا نا، تو اس نے جہاں پر لوگوں کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، وہاں پر ساتھ ساتھ جو توریت شریف کے عالم تھے ان لوگوں کو بھی قتل کر دیا تھا، اور جتنی توریت شریف تھی اس کی بھی بے حرمتی کی تھی، اور سب کو ضائع کروا دیا تھا، سب کو نقصان پہنچایا تھا، کوئی توریت شریف کا نسخہ موجود نہیں تھا۔ اب حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت شریف پڑھ کر سنا دی، لوگوں کو یقین ہو گیا کہ واقعی آپ ہی حضرت عزیر علیہ السلام ہیں۔ پیارے بچوں، یہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام نے توریت شریف کی تلاوت کی تھی نا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے کے جو نبی تھے نا، انہی کو کتابیں یاد تھی، اللہ کی کتابیں صرف انہی لوگوں کو یاد ہوا کرتی تھی، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ ہمیں بھی قرآن کریم فرقان حمید کو سیکھنا چاہیے اور قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے ہمیں بھی قرآن کی حلاوت اور محبت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب